ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ، الکتاب وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدی للمتقین متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، یعنی کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ ذالکہ معنی لفظی معنی جو ہے نا وہ کے لیے بولا جاتا ہے، وہ دور کے اشارے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن پاک میں ذالکہ یہ اس کا ہم معنی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب عرب میں کسی چیز کی عظمت و بڑائی کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے تھے تو وہ اس کے لیے اس اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ لے کے آتے تھے، جیسے ذالکہ، اس سے مراد ہم یہ لیں گے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں سے مراد کیا ہے؟ اس میں تو بہت سے لوگ شک بھی کرتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں بھی یعنی لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں جو شک شبہ پیدا کر سکتی ہیں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، واللہ عالم، اللہ کی ذات کے بارے میں اور بہت کچھ۔ تو اس کے شکنے والی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اس کی کسی بھی آیت کو، کسی بھی صورت کو، کسی بھی حصے کو آپ دیکھ کے کھنگال کے اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس کی معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر جس نظر سے بھی دیکھیں گے، آپ اس میں جتنا بھی غور و فکر تدبر کریں گے، آپ کا دل پکار اٹھے گا واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہم آیات پڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں احساس ہوتا چلے جائے گا کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ورنہ اتنے سو سال پہلے اتنی اہم خبریں کون دے سکتا تھا، جو کہ سائنس آج جن کا وجوہات تلاش کر رہی ہے اور سائنس کو آج پتہ چل رہی ہے، وہ اتنے سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتلا دی؟ یقینا اللہ رب العزت نے ہی، اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اکثر یہ نام بھی رکھ لیتے ہیں، لا ریب، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بے عیب ذات اللہ کی ہے، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بعد اللہ کے بعد ہے، یا پھر اس کی کتاب، اس کے کلام ہے۔ تو دنیا میں اور کوئی شخص کے بارے میں یعنی اپنے کم سے کم ہم آج کے دور میں تو کسی شخص کے بارے میں ایسا گمان یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے عیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے متعدد نام اپنے حیات طیبہ میں، صحابیات کے برہ جیسے ایک نام، اس میں بھی یہی تھا کہ پاک، صاف، پارسا جس کو کہتے ہیں، تو آپ نے اس کو بدل کے زینب رکھا۔ تو یہاں پہ بھی لا ریب اگر نام رکھا ہے تو اس کو بھی درست کر لینا چاہیے، تبدیل کر لینا چاہیے، کیونکہ بے عیب کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ کے سوا، اس کی ذات کے سوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا ان کے بعد ہے، اور پھر اللہ کے کلام کے سوا۔ ہدن ہدایت ہے اس میں، للمتقین، لی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، لیے، للہ، لیے، رب العالمین، لیے، متقین متقیوں کے لیے۔ اچھا جی، اب متقی کون ہوتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم آج ہی یاد کر لیتے ہیں تاکہ آگے پورے قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ ہے ہمارے ذہن میں مفہوم ہو۔ تقوی کا معنی ویسے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچنے والا، پرہیزگار، متقی۔ تو پرہیز کس چیز سے کرتا ہے؟ اس کا ہم کہیں یہ بھی معنی کرتے ہیں ڈرنے والا، یعنی اللہ کا ایسا ڈر جس کے دل میں ہو کہ جو اس کو گناہوں سے روک دے، گناہوں سے پرہیز کرنے والا بنا دے۔ یہ اصل مفہوم ہے متقی کا۔ متقین کون ہے؟ جو اللہ سے ایسا ڈر رکھیں جو انہیں گناہوں سے روک دے، وہ متقی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غالباً آتے ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کبھی خاردار جھاڑیوں سے راستے سے تمہارا گزر ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے گزرتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سنبھالتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا میرے دامن میں الجھ نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی تقویٰ ہے، یعنی گناہوں سے بچ بچ کے، اپنا دامن بچا بچا کے زندگی گزارنا، یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ قرآن ہدایت تو سارے جہان کے لیے، آگے جا کے قرآن پاک میں آتا ہے ہدی للعالمین، سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پہ صرف متقین کا معنی لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن جو لیتے ہیں نا اس سے ہدایت، وہ متقی لیتے ہیں، جو قبول کرتے ہیں نا اس کی ہدایت کو، وہ متقی کرتے ہیں۔ جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے قرآن اصل میں ہدایت بنتی ہے، ہدایت کا سبب بنتی ہے، رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ جیسے کلاس میں ایک سبق استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں، ساری کلاس کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے سبق لے کون رہا ہوتا ہے، اس پہ عمل کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہی جس کی پوری توجہ ہو، جو اس کوشش میں لگا ہوا ہو، جو اس کو یاد کرتا ہو، کامیاب وہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت
سارے جہان کے لیے اگرچہ قرآن پاک کو بنایا، لیکن لینے والے ہدایت کون ہیں؟ جو متقی ہیں۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کرنا لازم ہے تاکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بن جائے۔ اللہ کرے آمین۔